اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 1 سے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ جب آتے ہیں تیرے پاس منافقین کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں۔ منافقین سے مراد عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی ہیں۔ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اور اللہ جانتا ہے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک منافقین البتہ جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ تو ویسے ہی زبان سے کہتے ہیں لیکن ان کے دل تو اس یقین سے خالی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافقین البتہ جھوٹے ہیں۔ یعنی منافقین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ لکاذبون جھوٹے ہیں، اور وہ اپنے قول و فعل میں ان کے تضاد ہے۔ وہ دل سے گواہی نہیں دیتے، صرف زبان سے دھوکہ دینے کے لیے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جندا فصدوا عن سبیل اللہ۔ اور انہوں نے بنا لی اپنی قسموں کو ڈھال تو انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے۔ یہ مزید منافقین کی صفت بیان کی جا رہی ہے، یعنی وہ تو جو چھوٹی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تمہاری طرح کے مسلمان ہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی اسی قسم کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ تم سے بچے رہتے ہیں، اور کافروں کی طرح وہ تمہاری تلواروں کی زرد میں نہیں آتے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی انہوں نے شک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ کتنا برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ ذالک بِأَنَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کر دیا۔ ذالکہ ان کے یعنی برے اعمال، یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے ہیں، اور ان کی سزا کیا بتا دی گئی پھر؟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، کہ تو مہر لگاتی اللہ نے ان کے دلوں پر، بس وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی منافقین کو دین کی باتیں سمجھ پھر نہیں آتی، اور ان کے اندر حق و باطل کی تمیز بھی ختم ہو گئی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تم دیکھو ان کو اچھے لگیں گے تم کو ان کے جسم۔ اب منافقین کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ مال کی نعمتوں ملنے کی وجہ سے ان کے چہروں پر شادابی تھی، اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادابی ان کے چہروں پر نظر آتی تھی۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کرتے تم سنتے جاؤ ان کی بات کو۔ یعنی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ جنگ میں اور جہاد میں ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ کأن گویا کہ وہ خشبٌ لکڑیاں ہیں، مسنطۃ تختہ لگائی ہوئی، یعنی یہ اپنے دراز قد، حسن و رعنائی اور عدم خیر و فہم میں ایسے ہیں کہ گویا دیوار پہ لگی ہوئی لکڑیاں ہیں، جو دیکھنے میں تو بھلی لگتی ہیں لیکن کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لکڑیاں ہوں، جو کسی بات کو نہ سمجھ سکتی ہوں اور نہ ہی جان سکتی ہوں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ سمجھتے ہیں ہر سخت آواز کو اپنے اوپر، یعنی یہ اتنے بزدل ہیں کہ اگر کوئی زوردار آواز سن لیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت نازل ہو گئی ہے، یا گھبرا اٹھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کا آغاز تو نہیں ہو گیا۔ ہم العدو فاحذرہم، وہ دشمن ہیں بس بچو ان سے، یعنی وہ دشمن ہیں بس بچو ان سے، یعنی ان سے دلی دوستی نہ کرو، ان پر اعتماد نہ کرو، اور ان سے محتاط رہو، وہ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، غارت کرے اللہ ان کو کہاں سے وہ پھر جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ،
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ بخشش مانگتے ہیں تمہارے لیے اللہ کے رسول، لو رؤوسہم موڑتے ہیں اپنے ہی سروں کو، ورأیتہم تم دیکھتے ہو ان کو، یصدون کہ وہ باز رہتے ہیں، وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ یعنی جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول بخشش مانگے، تو اپنے سروں کو وہ موڑ لیتے ہیں، یعنی اعراض برتتے ہیں، غرور اور تکبر سے منہ موڑ لیتے ہیں، استغفار سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم ان یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ برابر ہے ان پہ خواہ تم کو بخشش مانگو ان کے لیے یا نہ تم بخشش مانگو ان کے لیے، ہر کس نہ معاف کرے گا اللہ ان کو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں یہ ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ یعنی اپنے نفاق و کفر کی وجہ سے وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں استغفار کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے۔ اگر اسی حالت میں یعنی نفاق کی حالت میں وہ مر گئے، اللہ فاسق قوم کا ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ پھر اس کو نیکیوں کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا نہیں کرتے۔ دعائیں مغفرت ان کے لیے کریں جو ہدایت کے راستے پہ چلنے والے ہوں، جو گناہوں پر شرمسار ہوں اور اپنے رب سے توبہ و استغفار کرنے والے ہوں۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہ تم خرچ کرو اوپر اس کے جو پاس ہے اللہ کے رسول کے، اور یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں، اور اللہ کے لیے ہے خزانے آسمانوں اور زمین کے، لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے۔ یعنی ایک غزوہ بنی مستلق کے ایک مہاجر اور انصار کا جھگڑا ہو گیا، دونوں نے اپنی اپنی حمایت کے لیے انصار اور مہاجرین کو پکارا، جس پر عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس نے انصار سے کہا کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، اب دیکھ لو اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے، یعنی اب یہ تمہارا کھا کر تم سے جھگڑ رہے ہیں، ان کا علاج تو یہی ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دو، یہ اپنے آپ ہی بگڑ جائیں گے۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ ہم جو عزت والے ہیں ان ذلیل یعنی مہاجرین کو مدینے سے نکال دیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ کلمات سن لی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، جس پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو سخت ملال ہوا، اور اللہ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی صداقت کے اظہار کے لیے یہ سورۃ منافقین نازل فرمائی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ مطلب یہ ہے کہ مہاجرین کا رازق بھی اللہ ہے، اس لیے کہ روزی کے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، یعنی منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انصار اگر مہاجرین کی مدد نہ کریں گے تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں البتہ اگر لوٹے ہم مدینے کی طرف، البتہ ضرور نکلیں گے تو زیادہ عزت والے سے زیادہ ذلیل کو، اور اللہ ہی کے لیے عزت اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ یعنی یہ کہنے والا منافق عبداللہ بن ابی تھا، عزت والے سے اس کی مراد وہ خود تھا اور اس کے رفقا تھے، اور ذلیل ہونے والے نعوذ باللہ رسول اللہ اور مسلمان تھے۔ تو کہا کیا ہے وَلِلَّهِ عِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو ساری یعنی عزت و غلبہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اپنی طرف سے جس کو چاہے عطا کرے، اور چنانچہ اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ منافقین کے قول کی تردید ہے کہ عزتوں کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اس لیے یہ ایسے کام نہیں کرتے جو ان کے لیے مفید ہوں، اور ان چیزوں سے نہیں بچتے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ غافل کرے تم کو تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں
ان ذکر اللہ کے ذکر سے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کہ ایسا کرے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی مال اور اولاد کی محبت تم پر غالب نہ آ جائے کہ تم اللہ کے بتلائے ہوئے احکام و فرائض سے غافل ہو جاؤ، اور اللہ کے قائم کردہ حلال اور حرام کے حدود کی پرواہ بھی نہ کرو۔ اہل ایمان کا کردار اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کے احکام و فرائض کی پابندی کرتے ہیں، اور حلال و حرام کے درمیان بھی تمیز کرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ، اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو، اور اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، تو وہ کہتے ہیں ہمارے رب، یعنی خرچ کرنے سے مراد ہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے اور دیگر امور خیر پر خرچ کرنا۔ منافقت کا علاج بتلایا جا رہا ہے کہ ذکر اللہ کہ اللہ کا ذکر کریں، اور انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ صدقات ادا کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نہیں تو نے دی ڈھیل مجھ کو ایک وقت تک قریب کے۔ فاصدق واکن من الصالحین، تو میں صدقہ کرتا اور میں ہو جاتا نیکوکاروں میں سے۔ یعنی اسے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی، انفاق فی سبیل اللہ اور اسی طرح حج کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ موت کا کچھ پتہ نہیں کس وقت آ جائے اور یہ فرائض اس کے ذمے رہ جائیں، اس لیے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ہرگز نہ مہلت دے گا اللہ کسی نفس کو جب آ جائے گی اس کی موت کا وقت، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، یعنی ہرگز مہلت نہ دے گا اللہ جس نے کے ذمے زکوٰۃ بھی ہو اور اس کے ذمے اس نے اس کو ادا نہ کیا ہو، حج واجب تھا لیکن اس کے ادا نہ کیا، اور وہ اللہ سے مہلت مانگے گا، لیکن اللہ انسانوں کی نگاہ میں لوگوں کو اچھا بننے کی بجائے اللہ کے سامنے اچھا بننے کے لیے نیک عمل کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میری نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاکدامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔